عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مقام اور یہ حال ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ اور ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غوث اعظم ہیں، بچپن کا حال ہے، بچپن کا عالم ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ سب کی کیا کہتے ہیں سماعتوں کا توجہ چاہوں گا، بغور سماعت کرے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہتے ہو نا کہ ہم عاشق حضور غوث اعظم ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ جان رحمت ہیں، تم کیسے عاشق ہو؟ عاشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ ہم لوگ تو ایسے عاشق ہیں فجر غائب ہے تو عشاء نہیں، عشاء پڑھ لیا تو فجر غائب ہے، اللہ اکبر، سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں لنگر و نیاز کر لیا تو کیا ہم غوث اعظم کے دیوانے ہو گئے؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہو گئے؟ ایک مرتبہ اپنے گلیوں کو سجا لیا، نماز کی پابندی نہیں تو کیا ہم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے؟ ارے عاشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق بننے کے لیے آج کل لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں ارے انہوں فلاں عاشقاں انہوں تو عاشق ہیں، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر مل جائے تو ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ، یا نبی سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ، سلاموں کی بوچھار لگا دیتے ہیں، اشعار کا بوچھار لگا دیتے ہیں۔ وہی شاعر سے کہو آؤ نان لاؤڈ اسپیکر سلام پڑھو تو دو شعر میں ان کا سلام ختم ہو جاتا ہے۔ اس عاشق کا مطلب یہ ہوتا ہے لاؤڈ اسپیکر میں پڑھوں گا تو بیوی بھی واہ واہ بولے گی، بہن بھی واہ واہ بولے گی، بھائی بھی واہ واہ بولے گا، محلہ والا جب صبح اٹھے گا کہے گا تو ہی سلام پڑھا رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا جو عاشق ہوتا ہے وہ داد کا خواہش مند ہوتا ہے، لوگ میرے واہ واہ کر دیں، لوگ میری تعریف کر دیں، میں تو عاشق ہوں۔ اس کو عاشق نہیں کہتے ہیں۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے غوث اعظم ہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا عالم ہے، بار بار ایک آواز آتی ہے اے محی الدین عبد القادر جیلانی، تم عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے؟ معشوق اسے کہتے ہیں جسے خود خدا چاہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں خود محبوب خدا کو چاہے۔ اللہ اکبر، معشوق وہ ہوتا ہے عاشق اپنی محبوبہ کو جو پیار کرتا ہے، پریمی اپنے پریمکا کو جو پیار دیتا ہے، جس پر پیار کا فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے وہی معشوقہ ہوتی ہے۔ آپ نے بھی دنیا میں کسی سے پیار کیا ہوگا، جو آپ کی ہونے والی پریمکا ہے اسی کو معشوقہ کہا جاتا ہے۔ آپ جو اسے چاہتے ہو آپ محبوب ہو گئے تو خدا کہتا ہے اے محبوب سبحانی، اے عبد القادر جیلانی، تم عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے؟ توجہ چاہوں گا، ارے بولو کیا شیبوگا والے، یہی تمہارا جوش اور کیا کہتے ہیں؟ اے محبوب، اے عبد القادر جیلانی، تم عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے؟ تو یہ بار بار ام الخیر فاطمہ کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے والدہ، ہاتف غیبی سے میرے کان میں آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی، عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے؟ اے والدہ میں کیا جواب دوں؟ والدہ کہتی ہیں بیٹا یہ کہنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ آواز قدرت خداوندی کی ہے، اللہ رب ذوالجلال کی آواز ہے، خدا قدیر و جبار کی آواز ہے۔ بیٹا سوچے سمجھے قدم نہ اٹھانا، چلے جاؤ جیلان کے چوراہے پر فلاں فلاں خانقاہ کے کونے میں، فلاں فلاں خانقاہ کے دروازے پر، گیٹ پر ایک فقیر بیٹھا ہوگا، اسی سے پوچھنا میری والدہ نے بھیجا ہے، ایسا ایسا ایسی ایسی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، اے بابا تم ہی بتا دو میں عاشق بنوں یا معشوق بنوں؟ اللہ اکبر، غوث پاک کی والدہ نے عبد القادر جیلانی کو اس فقیر کے پاس بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان کے اس دروازے پر آتے ہیں، وہاں پر والدہ کے فرمان کے مطابق انہیں
ایک فقیر ملتا ہے، ایک درویش کامل ملتا ہے، ایک ولی کامل ملتا ہے، ان سے کہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، اے محترم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہیں خیر و عافیت فرمائے، میری والدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں علم غیب کا عالم یہ دیکھو، چہار دروازے میں چہار کیا کہتے ہیں، دروازے کے اندر قید و بند میں پردے میں رہنے والی خاتون ام الخیر فاطمہ غوث پاک کی والدہ جو اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے جیلان کے دروازے پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ ولی کامل ہے، وہ درویش کامل ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محترم میری والدہ نے کہا ہے، ایسی ایسی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میں عاشق بنوں یا معشوق بنوں، غیب سے بار بار آواز آتی ہے۔ کہا بیٹا میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، تمہارے سوال کا جواب خود میں بن جاؤں گا، میں تمہارے سوال کا جواب خود بن جاؤں گا۔ اے شہزادے، اے لختے جگر، کل اسی جگہ آ جانا، میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، شام ہوتی ہے، رات کٹتی ہے، صبح ہوتی ہے، چاشت کے وقت والدہ کہتی ہیں بیٹا کیا کہا انہوں نے؟ کہا اس بزرگ نے مجھے کہا تھا والدہ میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ تو کہا جاؤ جاؤ دیکھ کے آؤ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب وہاں پر آتے ہیں جیلان کے اس دروازے پر، تو وہاں پر اس بزرگ کو نہیں پایا، وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ وہاں کے نوجوانوں سے پوچھا، وہاں کے لڑکوں سے پوچھا، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے باشندوں سے پوچھا ارے یہاں ایک بزرگ رہا کرتا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ کہا ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، وہ نہ جانے کس حال میں تھا، کیسا تھا، وہ کون تھا، مومن تھا یا مجاہد تھا ہم لوگوں کو پتا نہیں۔ لوگوں نے ان کی لاش کو اٹھا کر کیا کہتے ہیں کچرا دان میں پھینک دیا ہے، فلاں فلاں کوڑا پھینکنے کی جگہ اس بزرگ کی لاش کو پھینک دیا ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں دل میں ارے والدہ نے اتنے بڑے انسان کے پاس بھیجا، بھلا وہ گنہگار کیسے ہو سکتا ہے، وہ عیاش کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا گنہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری والدہ غلط نہیں کہہ سکتی، انہوں نے تو کہا تھا میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا، وہ تو نہ ملے، چلو کم از کم ان کی لاش کی زیارت کر لیتا ہوں۔ جب کوڑا دان کی جگہ گئے، کچرا پھینکنے کی جگہ گئے، حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی، انگشت بدندہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں غوث پاک گدھ اور کوے اس بزرگ کی لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ غوث اعظم دل میں سوچتے ہیں ارے یہ کیسا انسان تھا، انہیں جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، قبر میں 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، پھر غوث اعظم پوچھتے ہیں، سوال فرماتے ہیں آئے فلاں بزرگ آپ نے تو کہا تھا بیٹے کل تم آنا میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، آپ تو دنیا سے چل بسے، آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہو، آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہو، آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ اللہ اکبر، حیرت و استعجاب کی بات ہے، اس مردے سے آواز آتی ہے، اس مجسمے سے آواز آتی ہے، اس لاش سے آواز آتی ہے بیٹا یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے، یہی تو تیرے سوال کا جواب ہے۔ تو عاشق بننا چاہتا ہے یا معشوق بننا چاہتا ہے؟ اگر تو معشوق بنے گا تو تیرے لیے فائدہ ہے، رب کی رحمتیں، رب کی عنایتیں، رب کے انعام، اللہ کے سمندر میں ہمیشہ غوطہ رہو گے۔ اے بیٹا اگر تو عاشق بنے گا تو یہ حال تیرا ہوگا جو میرا حال ہے، کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، بے غور و دفن کہیں بھی پڑے رہو گے۔ اللہ اکبر، تب غوث اعظم کو سمجھ میں آتی ہے اچھا عاشق بننے کا یہ حال ہوتا ہے، معشوق بننے کا یہ حال ہوتا ہے۔ والدہ کے پاس جاتے ہیں، اتنا ہارڈ سخت مجاہدہ کو دیکھنے کے بعد انسان تو یہی کہتا نا کہ میں معشوق بن جاؤں گا، عاشق بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو دنیا میں کوئی پریمی جب اپنی معشوقہ سے پیار کرتا ہے وہ بدنام زمانہ بھی ہوتا ہے، کبھی رسوا بھی ہوتا ہے، اسے جب معشوقہ کی ادائیں یاد آتی ہیں وہ آنکھیں بھر بھر کے روتا ہے، کبھی چوراہے پہ روتا ہے، کبھی بند دروازے میں روتا ہے، پہاڑ کے گفوں میں روتا ہے اور لیلا لیلا کرتا رہتا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، عاشق کا برا حال ہوتا ہے، محلہ بھی بائیکاٹ کر دیتا ہے، کمیٹی بھی بائیکاٹ کر دیتی ہے، ماں باپ بھی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا فلاں لڑکی سے تیری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ عاشق کہتا ہے میں تو اسی سے کروں گا، جئیں گے مریں گے ساتھ، دنیا ہمیں یاد کرے گی، اور وہ خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے۔ دیکھتے ہو عاشق کا کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ میں غوث اعظم پہ فٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھو بات کو۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ پھر بھی غوث اعظم کہتے ہیں اے والدہ جان میں تو عاشق ہی بنوں گا، سبحان اللہ، اے والدہ میں عاشق بنوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا نہ بیٹا نہیں، عاشق نہ بنو، عاشق بننے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بڑی بڑی مصیبتوں کا انبار، سیلاب تمہیں سہنا پڑے گا، طوفان آئے گی، بیٹا عاشق نہ بنو، معشوق بن جاؤ، رب کی پناہ میں رہو گے۔ کہتے نہیں والدہ میں عاشق ہی بنوں گا۔ آخر ایک وقت آتا ہے 35 سال تک سرکار محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-20 سال کھانا کھاتے ہیں، 20 سال بھوکے رہتے ہیں، 20 سال کچھ پیتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں، درخت کی پتیاں چبا کر گزارتے ہیں۔ عاشقی کا یہ عالم ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے زمین کے ذرات کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، عاشقی کے عالم میں اونچے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، نیچے اترتے ہیں تپتے ہوئے ریگزار پر، اللہ اکبر، ان گرمیوں کے عالم میں سرہانے میں پتھر لگا کے سو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ آخر کار خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، ارے بولو یار، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، وہ اور ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، سبحان اللہ۔ اور دنیا کعبہ دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں، کعبہ حضور غوث پاک کے دیدار کا متمنی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کو لقب دیا گیا، محبوب سبحانی کا لقب دیا گیا۔ آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ عاشق ربانی ہیں، آپ معشوق اللہ بھی چاہتا ہے نا، تو رب کے طرف سے آپ معشوق ربانی، اور خود جو خدا کو چاہتے ہیں تو اپنی جانب سے یہ کیا ہے؟ عاشق ربانی ہیں۔